بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تو ہمارے استذان کے مسائل چل رہے تھے اجازت حاصل کرنے کے. تو آخری کے چند مسائل باقی ہیں انہیں آیتوں سے جو مسائل نکلتے ہیں تو چند مسائل باقی تھے. اجازت حاصل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ. استذان حاصل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بول سکتے کوئی؟ جی ہوں جی اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یعنی سنت طریقہ کیا ہے احادیث کی اس سے روح سے؟ نہیں وہ تو جی وہ تو دستک دینا چاہیے، لیکن نہیں باہر ٹھہر کر اپنا نام بتاتے ہوئے پہلے سلام کرنا چاہیے، پھر نام بتانا چاہیے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے، جب دوبارہ سلام کرنا چاہیے، کیونکہ آیت میں کیا ہے حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک تم اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کے گھر والوں پر سلام نہ کر لو. تو یعنی پہلے باہر سے ہی اجازت حاصل کر لینا چاہیے. تو باہر سے احادیث میں کیا ثابت ہے؟ احادیث سے کہ باہر سے ہی سلام کیا کرتے تھے. تو باہر سے سلام کر کے اپنا نام بتا کر جو اجازت حاصل کر رہے وہ بھی اجازت حاصل کرنے میں ہی شمار ہے. یعنی جو سلام کیا جا رہا ہے باہر سے وہ بھی اجازت میں ہی شامل ہے. پھر دوبارہ جب اندر داخل ہوتے ہیں جب دوبارہ سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آج کل ہمارے دور میں جو ہے جیسے کہ بیل وغیرہ ہے تو وہ بھی بیل گھنٹی بجانا، دستک دینا وغیرہ بھی اجازت حاصل کرنے میں ہے. پھر جب اندر سے جو آواز دیں گے کون ہے تو اس میں کیا کہنا چاہیے؟ اپنا نام بتانا چاہیے. میں یہ کہنا نہیں چاہیے. یعنی اکثر بعض لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے انا میں ہوں تو میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انا یعنی اپنا نام جو ہے وہ بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو انہیں آیتوں سے جو ہے فون کے بھی جو مسائل نکلتے ہیں ٹیلی فونک، جیسے کہ آج کل جو ہے فون کا دور ہے. تو اگر کسی شخص کو جو ہے ایسے وقت جو ہے ٹیلی فون پر مخاطب کرنا ہے جو عادتاً اس کے یعنی آگے والے کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا پھر نماز وغیرہ جو بھی اپنے ذاتی کام میں مشغول ہونے کا وقت ہو، تو بلا ضرورت شدیدہ یعنی بغیر شدید ضرورت کے جائز نہیں ہے. یعنی جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سونے کا وقت ہے یا پھر وہ جو ہے کوئی ضروری کام میں مشغول ہونے کا وقت ہے اس کا، تو بغیر کوئی شدید ضرورت کے اس کو کال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو اس میں بھی کیا ہے دوسروں کی ایذا رسانی ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. جو ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے کے مطابق وہ ہوتی ہے، اسی کے برابر ہو جاتی ہے. یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے جو اجازت حاصل کرنا ہے وغیرہ جو یا احکامات ہیں استئذان کے، تو فون کرنے میں بھی وہی ہے. یعنی آگے والے کا ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ اس کے یعنی اس کا کوئی وہ وقت نہیں ہے یہ، یعنی وہ وقت جو ہے اس میں وہ مصروف تو نہیں ہے کسی اور کام میں. تو اسی لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ہاں اگر بہت شدید ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے آرام کرنے کا وقت ہے یا پھر کوئی کام کا وقت ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اور جس شخص کو جو ہے ٹیلی فون پر بات چیت اکثر کرنا ہوتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس سے دریافت کر لے، یعنی جس کو ہم کال کرتے ہیں اس سے پوچھ لے کہ کیا آپ سے ٹیلی فون پر بات ہو سکتی ہے، یعنی کس وقت آپ کو سہولت ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنا جو فارغ وقت ہے وہ بتا دے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کام میں مشغول ہے اور آپ اس سے گھنٹوں جو ہے لگے ہوئے اور اس کے کام میں خلل ہو، اس کو تکلیف ہو، تو یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اکثر انسان جو ہے
مصروف اگر ہوتا ہے تو لیکن جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان فوری اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یعنی ایک انسان کی طبیعت ہے کہ فوراً اس کی طرف اپنا جو ضروری کام ہے وہ چھوڑ کر فوراً فون کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ آخر کس کا فون ہے اور کون کیا کہنا چاہتا ہے. تو اسی لیے وہ فون اٹھا لیتا ہے. لیکن جب اپنے پھر جب آگے والا جب بات کرتے ہی رہتا ہے تو اپنا ضروری کام میں اس کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خلل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے اسے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کا کیا آپ فارغ ہے، کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، تاکہ آگے والے کو جو ہے تکلیف نہ ہو. اور بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ فون کی گھنٹی بجتے رہتی ہے اور کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان لزوری کا علیہ کا حقاً، یعنی آپ کے جو ہے تم پر تمہارے ملاقاتیوں کا بھی حق ہے. یعنی جو شخص جو ہے آپ کی ملاقات کو آتے ہیں اس کا تم پر حق ہے. تو یہ بھی جو ہے اسی طریقے کا ہے. یعنی فون پر جو کوئی اگر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی ضروری بات ہو تو اس کو سن لینا چاہیے، ٹھیک ہے. بلا ضرورت جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے. یعنی بلا ضرورت جیسے کہ ملاقات سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے بغیر ضرورت کے ہم فون کو یعنی اگنور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کا کال آ رہا ہے تو اس کو وہ کر لینا چاہیے، اٹینڈ کر لینا چاہیے. ہاں اگر آپ مصروف ہیں تو اس کو یہ بتا دیں کہ میں مصروف ہوں، میں آپ کو بعد میں کال کر لوں گی، اگر اس کی کوئی ضروری بات نہیں ہے تو، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں اس کی کیا ہوگی، بے عزتی ہوگی. کیونکہ آپ نے فرمایا مہمان کا کیا کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، اس کی بات سننا چاہیے، اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے فون پر بھی جو کال کرتا ہے وہ بھی تو ضرورت سے کیا ہوگا. ہاں اگر ضرورت اس کی نہیں ہے، صرف ایسے ہی کیا تو اس کو بتا دیں آپ کہ میں مصروف ہوں، بعد میں کال کر لوں گی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. ہاں. اور کسی کے مکان پر اگر ملاقات کرنے کے لیے بھی جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکو. یعنی اکثر ہم اگر جاتے ہیں کسی کے گھر پہ ملاقات کے لیے تو اندر نہیں جھانکنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ استئذان کی مصلحت کیا ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی اندر کوئی کام کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا کوئی اس کو جانے، اس کو معلوم ہو سکے، تو اسی لیے اگر ہم اندر جھانکیں تو وہ استئذان کی مصلحت کیا فوت ہو گئی. اس میں حدیث میں جو ہے اس بات کی سخت ممانعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دروازے کے بالمقابل کھڑے نہیں ہوتے تھے. یعنی ایک دم سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ دائیں یا بائیں بازو کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے تھے. اور اکثر کیا ہے اس وقت کیا ہے دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو پردے بھی نہیں ہوتے تھے. بعد میں پردے کا جب حکم نازل ہو، جب پردے جو ہے ڈالے گئے گھروں پر، ورنہ پہلے تو پردے بھی نہیں تھے. تو اسی لیے جو ہے عادت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا تو دائیں بازو یا پھر بائیں بازو کھڑے ہو کر وہ کرتے تھے، اجازت حاصل کرتے تھے. اور اگر پردے بھی تھے تو کیونکہ ہوا سے پردہ اٹھنے کا امکان بھی ہے، اڑنے کا، تو اسی لیے جو ہے ایک دم بالمقابل کھڑے نہیں ہونا چاہیے گھر کے بالکل سامنے، بلکہ جو ہے آزو یا بازو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت حاصل کرنا چاہیے. ابھی بھی اگر ہم کہیں کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، اگر دروازہ کھلا ہوا ہے، پردہ ہے، تو آزو اور یا پھر بازو سیدھے یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں ایسے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کسی مکان میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے، کچھ اتفاقاً کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر اجازت حاصل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ فوراً اس میں داخل ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پر ایمرجنسی، ایسا نہیں ہے کہ اب وہاں پر ایمرجنسی ہو گئی اور آپ اجازت یعنی باہر کھڑے ہوئے دستک دے رہے ہیں یا پھر ناک کر رہے ہیں یا پھر گھنٹی بجا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو اجازت ہے، آپ فوراً داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے. جی. چلیے، تو یہ تھے استئذان کے مسائل جو بہت اہم تھے، جن کا جو ہے ہم کو خیال نہیں رہتا. اور ہم کو بھی جو ہے اپنے بچوں کو بھی یہ استئذان کے مسائل سکھانا چاہیے. اجازت حاصل کرنے کے جو مسائل ہیں استئذان کے، یہ ہم کو اپنے بچوں کو بھی بتلانا چاہیے، تاکہ ان کو ابھی سے اس کی عادت ہو سکے کہ کسی کے گھر میں جائے تو اجازت حاصل کر کے، نوک کر کے، دستک دے کے، جو بھی یعنی سنت طریقہ ہے سلام کر کے داخل ہونا بہتر ہے. ان کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے اپنے بچوں کو. چلیے آیت نمبر 30 سے دیکھیے، ترجمہ کریں گے 30 اور 31 کا. ابھی اسکرین شیئر کریے.
جی نظر آ رہا نا اسکرین پر؟ دکھ رہا اسکرین پر؟ آیت نمبر 30 سورہ نور آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو یہاں سے جو ہے پردے کے احکامات، جیسے کہ ہم سورہ احزاب میں پڑھے تھے پردے کے احکامات، تو پردے کے احکامات وہ سب سے پہلے نازل ہوتے ہیں. سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں پردے کے متعلق وہ سب سے پہلے نازل ہوئے تھے. اس کے بعد اب یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں جو ہے پردے کے متعلق ہی ہیں. پردے کے متعلق یعنی اپنے نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ہیں. چلیے، قل آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا وہ نگاہیں نیچی رکھیں. یغضوا کے معنی ہوتے ہیں نیچی رکھنا. غضا یغضو کے معنی ہوتے ہیں نیچے رکھیں، نیچے رکھنا. ٹھیک ہے. من ابصارہم اپنے نگاہوں کو، ویحفظوا اور حفاظت کریں، فروجہم اپنے شرمگاہوں کی، اور وہ حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی. ذالک یہ، ازکی لہم ازکا زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے. لہم ان کے لیے، یعنی کیا پاکیزہ ہے، کیا بہتر ہے کہ مومن مرد جو ہے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر باخبر ہے، بما اس سے جو، یصنعون وہ کرتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. آپ کہہ دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور حفاظت کرے اپنے شرمگاہوں کے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ. جی اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 31 سورہ نور. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ اسکرین پر نظر آ رہا نا؟ اگر نہیں آ رہا تو بولیے میرے کو. جی وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ. جی جی جی. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ اور کہ آپ کہہ دیجئے، للمؤمنات مومن عورتوں سے، یغضضن یغضضن وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. جیسا کہ پچھلی آیت میں کیا تھا، یغضو تھا مرد حضرات کے لیے، مردوں کے لیے کیا تھا، یغضو، یعنی وہ نگاہ نیچی رکھیں. یہاں کیا ہے عورتوں کے لیے، یغضضن نیچی رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہیں. کون؟ عورتوں سے خطاب ہے یہاں پر، خواتین سے. وَيَحْفَظْنَ اور وہ حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی. وَلَا يُبْدِينَ اور نہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت کو، اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، الا سوائے، ما ظہر منہا سوائے جو ظاہر ہو. اللہ کے معنی سوائے، ما ظہر جو ظاہر ہو، منہا اس سے، یعنی جو ظاہر جو زینت ہو جائے خود بخود وہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ ڈالے رکھے، بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو. ٹھیک ہے. خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو، اصل میں خمار ہے وہ. خمار کی جمع ہوتی ہے اوڑھنی، خمر معنی ہوتے ہیں اوڑھنی. ٹھیک ہے. اصل خمر کہتے ہیں عربی میں شراب کو. اصل خمر کیا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شراب کو کہتے ہیں. لیکن تو خمر شراب کو کہتے ہیں. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، اپنی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، بہکی بہکی باتیں کرتے شراب پینے کے بعد، تو یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو جو ہے اوڑھنی کو بھی اسی لیے خمار کہتے ہیں، یعنی اپنے جو ہے جسم کو ڈھانکتا ہے نا، وہ پردہ کر دیتا ہے اپنے جسم کا. تو اسی لیے عربی میں جو ہے اوڑھنی کو کیا کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں. جیسے کہ شراب کو خمر کہتے ہیں کیونکہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے شراب پینے سے، تو اسی طریقے سے اوڑھنی کو بھی خمار کہتے ہیں، جس سے جو ہے ہمارا جسم کا پردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو خمار کی جمع ہوتی ہے خمر، معنی اوڑھنی. تو وَلْيَضْرِبْنَ اور ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى پر، جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر.
علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر، ولا یبدین اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنی زینت کو، الا سوائے کس کے سامنے ظاہر کر سکتے اپنی زینت؟ دیکھیے آگے محارم کا ذکر ہے، یعنی محرم جو رشتہ دار ہے ہمارے ان کا، لبعولتہن اپنے خاوندوں کے سامنے، اپنے خاوندوں پر، ٹھیک ہے۔ بعل کہتے ہیں ہسبینڈ کو، شوہر کو، ٹھیک ہے۔ بعول کہتے ہیں، بعول جو ہے جمع ہے اس کی، بعل واحد، بعول جمع، تو لبعولتہن اپنے خاوندوں پر، او یا آبائہن اپنے باپوں پر، یعنی اپنے باپ کے سامنے، او یا آبائی بعولتہن اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یعنی شوہر کے پہلی بیوی سے کچھ اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو ان کے سامنے بھی نکل سکتے، یعنی وہ کر سکتے ہیں، محرم ہے اپنے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، بنی کے معنی بیٹے، او بنی اخوانہن یا پھر اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھتیجے جو ہوتے ہیں ہمارے ان کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ہو گئے، تو یا بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں مراد ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، خالی عورتیں نہیں، مسلمان عورتیں مراد ہیں، او ما ملکت ایمانہن، او یا ما ملکت جو ملک میں ہو، ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ کنیزیں، باندیاں مراد ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ احزاب میں بھی یہ ورڈ بہت بار گزرا، او ما ملکت ایمانہن یعنی جو دائیں ہاتھ جن کی مالک ہو، یعنی مراد کنیزیں ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربا، او یا تابعین کہتے ہیں، اصل میں تابعین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پیچھے چلنے والے، اتباع کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اب التابعین یا خدمت گار مرد، یعنی ایسے خدمت گار مرد، غیر اولی الاربا جو غرض نہ رکھتے ہوں، غیر اولی الاربا نہ غرض رکھنے والے، یعنی بعد ایسے مرد جو خدمت کے لیے ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، کام وغیرہ کے لیے، ہماری خدمت وغیرہ کے لیے، جیسے ڈرائیور وغیرہ جو بھی ہمارے پاس اگر ہے، لیکن کیسے ہونا چاہیے؟ وہ غیر اولی الاربا یعنی عورتوں سے کوئی ان کو غرض نہیں ہونا چاہیے، بعد ایسے ہوتے ہیں نا، بہت کم ہوتے ہیں ایسے جس کو جو ہے عورتوں سے کوئی غرض رکھنے والے نہ ہو، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، او الطفل یا پھر ایسے چھوٹے بچے، طفل کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، او الطفل یا ایسے لڑکے یا چھوٹے بچے، الذین وہ جو کہ لم یظہروا نہیں واقف ہے، وہ نہیں ظاہر ہوئے ان پر، علی عورات النساء عورتوں کے پردے کی باتیں، ٹھیک ہے، عورات کہتے ہیں وہی پردے کی باتیں، پردہ، نساء عورت، ٹھیک ہے، عورتیں، تو عورتوں کے پردے کی جو باتیں ہیں، یعنی عورتوں کے جو راز ہوتے ہیں وہ ان سے وہ واقف نہ ہو، یعنی ایسے چھوٹے بچے جن کو جو ہے عورتوں کے بھید، عورتوں کے راز معلوم نہ ہو، ابھی وہ چھوٹا ہے، یعنی بالغ نہیں ہے بلکہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، تو ایسے بچوں کے سامنے بھی ہم نکل سکتے، وہ بھی ہمارے محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربا یعنی ایسے خدمت گار مرد جو غرض نہ رکھنے والے ہوں، پھر اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا پھر ایسے لڑکے چھوٹے جن پر عورتوں کے راز معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، عورتوں کے راز سے وہ ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، ولا یضربن آگے دیکھیں، ولا یضربن اور نہ مارے، بارجلہن اپنے پاؤں کو، نہ مارے یعنی نہ، اصل میں مارے کے معنی ہیں یا ڈالے، یعنی اپنے قدم کو، اپنے پیروں کو جو ہے زمین پر نہ ڈالے، یعنی زور سے نہ ڈالے، ولا یضربن بارجلہن اور نہ ڈالے اپنے پیروں کو، لیعلم تاکہ جان لیا جائے، تاکہ پہچان لیا جائے، ما یخفین جو وہ چھپائے ہوئے ہوں، من زینتہن اپنی زینت سے، یعنی پاؤں میں ہم جو زینت کے لیے جو پہنتے ہیں پازے وغیرہ، یعنی جو چین وغیرہ پہنتے ہیں پیر میں، پاؤں میں، تو اس یعنی اتنی زور سے نہ چلیں کہ اس میں جو زینت ہے اس کا اظہار ہو جائے، یعنی اس کی آواز سے جو ہے اظہار ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ ہے مراد یہاں پر، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اور نہ ڈالیں یا پھر اور نہ مارے اپنے پاؤں کو کہ پہچان لیا جائے جو چھپائے ہوئے ہوں، من زینتہن اپنی زینت سے،
یعنی جو بھی زینت کی چیزیں ہیں پاؤں میں وہ ظاہر کہیں نہ ہو جائے، یعنی اسی جوڑ سے پیر رکھ کر نہیں چلنا چاہیے۔ آگے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، وَتُوبُوا اور تم سب توبہ کرو، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے آگے، جمیعاً سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، تفلحون فلاح پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ایک بار کر دیتی میں ترجمہ اس کا، اس آیت کا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے، یغضضن اپنی نیچی رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہیں، ویحفظن اور حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، الا سوائے ما ظہر منہا جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، ولیضربن اور ڈالے رکھے، بخمورہن اپنی اوڑھنیوں کو، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر یا پھر اپنے سینوں پر، ولا یبدین اور ظاہر نہ کریں، زینتہن اپنی زینتوں کو، الا سوائے لبعولتہن اپنے شوہروں کے آگے، او آبائہن یا اپنے باپوں کے آگے، او آباء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کے آگے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے آگے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے آگے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی مسلمان عورتیں مراد ہیں یہاں پر، او ما ملکت ایمانو یا اپنے کنیزیں، ٹھیک ہے، یا جن کے مالک ہیں دانے ہاتھ یعنی کنیزیں، اب التابعین یا ایسے خدمتگار مرد، غیر اولی الاربہ جو غرض نہ رکھتے ہوں، من الرجال مردوں میں سے، اب الطفل الذین یا پھر ایسے بچے، لم یظہروا علی عورات النساء جن پر عورتوں کے راز معلوم نہ ہوئے ہوں یا پھر ظاہر نہ ہوئے ہوں، ولا یضربن بارجلہن اور نہ مارے اپنے پیروں کو، لیعلم تاکہ جان لیا جائے، ما یخفین من زینتہن جو چھپائے ہوئے ہوں اپنی زینت سے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور تم سب توبہ کرو اللہ کے آگے اے ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ترجمہ ان دو آیتوں کا، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ اب یہاں سے جو ہے چھٹواں حکم شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پردے کے احکامات کے متعلق۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ نور میں جو ہے ابتدا سے جو ہے عفت اور پاک دامنی اور اس جو ہے اس کی یعنی برائی، فحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے جو ہے احکامات چل رہے تھے، تو اسی کے متعلق پردے کا بھی حکم آیا ہے یہاں پر، پردہ نسواں یعنی عورتوں کے پردے کا حکم۔ تو جیسے کہ میں ابھی ابتدا میں بتائی تھی کہ پردے کی جو ابتدائی آیات ہیں، جو سب سے پہلے جو پردہ کا حکم نازل ہوا شریعت میں، تو وہ کب ہوا تھا؟ سورہ احزاب میں۔ جیسے کہ ہم سورہ احزاب میں پڑھے تھے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا تھا، ان کی جو طلاق ہوئی تھی، پھر جو پردے کے احکامات نازل ہوئے تھے، سن 5 ہجری میں ہوا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو اب یہ سورہ نور کے جو آیتیں نازل ہوئے پردے کے، یہ جو ابھی ہم تلاوت ترجمہ دیکھیں آیت نمبر 30 اور 31 کا، تو یہ آیتیں کب نازل ہوئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا، واقعہ افک، اس کے بعد نازل، اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی۔ تو واقعہ افک کب ہوا؟ سن 6 ہجری میں۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے جو آیتیں ہیں وہ سورہ احزاب کے وہ پہلے نازل ہوئے، پھر بعد میں جو ہے یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں یہ نازل ہوئے پردے کا متعلق، ٹھیک ہے۔ جی، تو آیت دیکھیے پہلے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو غض یغض کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پست کرنے کے، کم کرنے کے، اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ پست کرنے کے، کم کرنے کے، نیچی رکھنے کے، یعنی نگاہیں جو ہے ان چیزوں سے پھیر لینا، ان چیزوں سے ہٹا لینا جن کی طرف جو ہے شرعاً دیکھنا ممنوع ہے یا ناجائز ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو ان تمام چیزوں سے ہٹا لینا، ان تمام ناجائز چیزوں سے ہٹا لینا جو ہے ہماری شریعت میں جو ہے ممنوع ہے۔ یہ ہے نگاہیں پس رکھنا، صرف نامحرم سے نگاہیں پس رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے نگاہیں ہماری پس رہنی چاہیے، نگاہیں ہماری ہٹی ہوئی ہونی چاہیے جو ہے شرعاً ممنوع ہے۔ اب جو ہے مثال کے طور پر اب ہم
سوشل میڈیا پر، ٹی وی ہے، موبائل وغیرہ پر نامحرم وغیرہ کو دیکھ رہے یا پھر غلط چیزوں کو دیکھ رہے، ٹھیک ہے، غلط چیزوں کو جو دیکھتے ہیں، غلط جو شرعاً ممنوع ہے، بے حیائی کی چیزیں ہیں، تو وہ بھی اسی میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، سب داخل ہے، صرف نامحرم کو دیکھنا ہی داخل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے شرعاً ناجائز قرار دیا ہے، وہ تمام چیزیں داخل ہے۔ تو اس کی تفسیر میں ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ غیر محرم عورت کی طرف جو ہے بری نیت سے دیکھنا حرام ہے، یعنی غلط نیت سے دیکھنا غیر محرم عورت کی طرف، نامحرم کی عورت کی طرف حرام ہے، اور جو ہے بغیر کسی نیت کے دیکھنا، یعنی ایسے ہی دیکھ رہے بغیر کسی نیت کی، کوئی نیت نہیں ہے، وہ جو ہے کیا ہے، کراہتاً داخل ہے، یعنی کراہت مکروہ ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک جو ہے دونوں طریقے سے دیکھنا، چاہے آپ بری نیت سے دیکھو، چاہے آپ ایسے ہی دیکھو، دونوں بھی جو ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی عورت کا یا پھر کسی مرد کے سطر پر نظر ڈالنا بھی جو ہے اسی میں داخل ہے، یعنی حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے کے سطر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ سطر یعنی جو بھی، یعنی عورت کا سطر کیا ہے، پورا سر کے اوپر بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صرف چہرہ اور یا پھر ہتھیلی کھلی رہ سکتی ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں سطر میں داخل ہیں۔ اور مرد کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ تو عورت بھی جو ہے کوئی مرد کا سطر نہ دیکھے، نہ مرد جو ہے عورت کا سطر دیکھے، نہ مرد کا سطر دیکھے، نہ عورت کا سطر دیکھے، الا یہ کہ ضرورت شدیدہ ہو، یعنی کوئی جیسے کہ علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل وغیرہ میں اگر ہم کو ضرورت ہے اس کی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کا بھی سطر نہیں دیکھنا چاہیے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جی آگے ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آیت میں کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو یہاں پر کیا ہے، حفاظت سے مراد، شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ نفس کی اپنی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے جو ہے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، یعنی جس چیزوں سے جو ہے ہم اپنی جو ہے اس کی نفس کی خواہش پورا کر سکتے جو ناجائز ہے، حلال ایک تو جائز چیز ایک ہی ہے ہمارے لیے، نفس کی یعنی اپنی جو نفس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے کیا ہے، حلال چیز نکاح ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو بھی صورتیں ہیں وہ تمام ناجائز ہیں، تو ان سب سے جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، زنا ہے، لواطت ہے وغیرہ، سب تمام چیزیں اس میں داخل ہے، جس سے بھی جو ہے ہم اپنی شہوت کو، ہم اپنی خواہش کو نفسانی پوری کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ سے ہو چاہے کسی بھی طریقے سے ہم اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد اس آیت سے کیا ہے، تمام ناجائز حرام چیزیں، اس کے تمام مقدمات کو ممنوع کر دیا ہے، یعنی جن چیزوں سے ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں حرام ہے، یعنی ابتدا کس سے ہوتی، نظر سے ہوتی، پھر انتہا کس پر ہوتی، زنا پر ہوتی۔ تو اسی لیے سورہ نور میں جو دو چیزوں کا ذکر ہو گیا، زنا کا تو ابتدا میں ذکر ہو گیا، اب نگاہ کا ذکر اب ہوا، ٹھیک ہے، اس آیت میں ہوا، تو یہ دو چیزیں ہی ابتدا انتہا، ابتدا کس سے ہوتی ہے، ہر برائی کی نگاہ سے ہوتی، یعنی نگاہ پڑتی ہے غیر محرم پر، پھر اس کے بعد تعلق بڑھتا، پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی، پھر اس کے بعد باتیں ہوتی، پھر اس کے بعد انجام کہاں تک پہنچتا، زنا تک پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر آیت سورہ نور میں جو ہے زنا کا ذکر ہے، ابتدا انتہا کا، اور نگاہ کا، نگاہیں نیچی رکھنے کا، اس کا ذکر ہے جو ابتدا ہے، تو انہیں انتہا اور ابتدا کا ذکر کر دیا گیا، درمیان کے تمام جو کام ہیں وہ بھی حرام ہی ہے، یعنی کسی نامحرم کے باتیں سننا، نامحرم کے ساتھ، نامحرم کے جو ہے باتیں کرنا، باتیں سننا، ہاتھ لگانا وغیرہ جو بھی ہے تمام چیزیں جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اس تمام چیزوں کے یہ تمام چیزیں جو اس کے ضمن آ گئے، یعنی اسی کے ضمن میں آ گئے، اسی کے تحت آ گئے۔ تو نظر ڈالنا جب آپ غلط ہے، حرام ہے، تو وہ تمام چیزیں آگے کی تمام چیزیں وہ تو بدرجہ اولا حرام ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، صرف نظر کا ذکر کیا گیا، اور نظر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ نظر کیا ہے، جو نامحرم پر جو غلط نظر پڑتی ہے وہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، خالی تیر نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک زہریلا تیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، تو نظر ایک ابلیس کا کیا ہے، زہریلا تیر ہے شیطان کا، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجدہ حلاوتہ فی قلبی،
یعنی جو ہے اس کو جو ہے میرے خوف سے، میرے خوف سے نا اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے اس کو وہ کر دے، چھوڑ دے، یعنی جو انسان کا دل جو چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے نامحرم کو، تو اس کو اگر چھوڑ دے میرے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ابدلتہ ایمان یزید حلاوتہ فی قلبی، یعنی میں اس کو جو ہے ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت جو ہے وہ اپنے، جس کا مزہ جو ہے وہ اپنے قلب میں، اپنے دل میں محسوس کرے گا، یعنی ایسا جو ہے وہ دوں گا میں اس کو، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت دوں گا، جس سے جو ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اگر کب ہے وہ، جب ہم اپنی جو ہے ناجائز خواہشات جو ہوتے ہیں، ناجائز یعنی ہمارا دل بول رہا کوئی غلط کام کرنے کو، غلط چیز دیکھنے کو، غلط نامحرم پر نظر ڈالنے کو، یا پھر کوئی فون پر کوئی غلط چیز دیکھنے کو اگر ہمارا دل بول رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے اس سے بچے ہوئے ہیں، اس سے رک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ایمان کی ایسی مٹھاس دے گا جس سے جو ہے، جس کو ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آگے کا جو ہے انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ہو چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔